بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پاکستان کا یوم آزادی ہے۔ الحمدللہ ہم نے اپنے 76 سال آزادی کے مکمل کر لیے ہیں۔ ہمارا 77واں یوم آزادی ہے۔ جب یوم آزادی کا دن آتا ہے تو ہم سب بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ ہمارے بزرگ اس دن کو صرف اس وجہ سے نہیں مناتے تھے کہ اس دن ہم باہر نکل کر صرف اور صرف تفریح کریں یا ہم اپنے بعض شوق پورے کریں یا کہیں پر ہم گھومنے چلے جائیں یا باجے بجائیں، بلکہ اس کو ایک یوم شکر کے طور پہ مناتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک طویل غلامی کے بعد نجات عطا فرمائی اور ہمیں ایک اپنا وطن عطا فرمایا۔ آج ہم پاکستان میں جن حالات سے گزر رہے ہیں ہم سب واقف ہیں۔ معاشی طور پہ پاکستان بہت سخت دباؤ میں ہے۔ پاکستان کے ساتھ جو مسائل چل رہے ہیں جس کا تعلق پاکستان کے پر قرضوں کے بوجھ سے ہے، پاکستان کی معاشی بدحالی سے ہے، پاکستان کے اندر بہت زیادہ بد انتظامی سے ہے، تو ان چیزوں کی اصلاح اور ان چیزوں پہ توجہ کون دے گا اور اس کی اصلاح کیسے ممکن ہے؟ میں آپ کی خدمت میں دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہمارا یوم آزادی آئے تو اصلاً ہمارا یوم آزادی اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان 27 رمضان کو عطا فرمایا تھا۔ تو ایک یوم آزادی ہمارا 27 رمضان کو اسلامی ہجری کے مطابق ہے جو گزر چکا ہے، اور ایک یوم آزادی یہ ہمارا جو شمسی تقویم کے مطابق ہے وہ ہے۔ تو سب سے پہلی بات ہے کہ اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے وطن کی نعمت عطا فرمائی۔ انسان کے ساتھ ایک بڑا خاص معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس کے پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو وہ اپنے پر ہونے والی نعمتوں کو بھول کر مشکل چیز کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفجر میں اس انسان کی اس فطرت کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ اپنے کسی بندے کو آزماتا ہے اور اس پر رزق کو تنگ کر دیتا ہے تو پھر وہ اس طرح کی باتیں شروع کر دیتا ہے کہ میرے اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا، مجھے رسوا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے اچھے حالات بھی آتے ہیں، سخت حالات بھی آتے ہیں۔ تو جب اللہ کوئی بڑی نعمت دیتا ہے تو اس بڑی نعمت پر بڑی نظر رکھنی چاہیے، اور بڑے اس کو ایک حوصلے کے ساتھ اور اس تصور کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ وہ نعمت کتنی بڑی ہے، اور اس نعمت کے ساتھ اگر کچھ ہمارے لیے مشکلات ہیں تو ان مشکلات کو ہم صرف نظر کرتے ہوئے بڑی نعمت کی طرف متوجہ ہیں اور شکر ادا کریں۔ لہٰذا اگر ایک ملک ہمارے پاس ہے جس کے اندر ہم رہتے ہیں تو چاہے کیسے ہی سخت حالات کیوں نہ ہوں، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ان بہت سے قوموں سے، ان بہت سے لوگوں سے بہتر ہیں کہ جن کے پاس آج کوئی وطن نہیں ہے، جہاں پر ان کے یہاں زندگی محفوظ نہیں ہے، ان کی جان و مال محفوظ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں پہ بہت سارے سخت حالات ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک امکان تو ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر اصلاح کر سکیں۔ جن کے پاس ملک نہیں ہے، جن کے پاس قانون نافذ کرنے کو نہیں ہے، جن کے پاس قانون بنانے کو نہیں ہے، جن کے پاس تجربے کی جگہ نہیں ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ایک تو یہ کہ ہمارے لیے یہ مقام شکر ہے اور اس پر شکر اللہ کا ادا کرتے رہنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہماری خامیاں ہیں اس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے۔ ہمارے ملک کو آزاد ہوئے اتنا عرصہ گزر چکا ہے، اور ہمارے یہاں آج بھی ایسا نظام مالیاتی نافذ ہے کہ جس کے اندر غریبوں کی بدحالی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور ایک خاص بالائی طبقہ، ایک اشرافیہ کا طبقہ اور ایک مالدار طبقہ اس سے زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ ہمارا دین یہ پسند کرتا ہے، اور اس وقت انسان جو اپنی تحقیق کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ اس کا مالیاتی اور معاشی نظام ایسا ہونا چاہیے جس کے اندر سب کا فائدہ ہو۔ بہت مالدار لوگ بھی ہوں گے اس میں، متوسط لوگ بھی ہوں گے اور غریب بھی ہوں گے، لیکن ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی اپنی زندگی گزارنے کے لیے، اپنے لقمے کے لیے، اپنی بیماری کے لیے، اپنی تعلیم کے لیے، اپنے رہنے کے لیے بہت زیادہ ضرورت مند ہو جائے، اور وہ جسے ہم کہتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا محتاج ہو۔ بلکہ ایک ایسا نظام ہو کہ جس کے اندر ایک آدمی اگر کم آمدنی والا ہے تو اس کی بنیادی ضرورتیں پوری ہوں، جسے ہم کہتے ہیں فلاحی ریاست کا قیام۔ اس موقع پر ہمیں اپنی خامیوں پر نظر رکھ کے کہ ہمارے یہاں بد انتظامی کیسی ہے، ہمارے یہاں معاشی خامیاں کیسی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں جسے ہم کہتے ہیں کرپشن اور بدعنوانی کے حوالے سے کیا حالات ہیں، ہمیں اپنا جائزہ لے کر اصلاح کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں اصلاح کے بجائے ہم ایک دوسرے کے پر تنقید کا زیادہ شوق رکھتے ہیں، زیادہ مزاج رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اصلاح کا طریقہ یہ نہیں بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اصلاح کا طریقہ یہ بتایا کہ قوم اتفاقی طور پر یہ طے کرے کہ ہمیں اپنے حالات بدلنے ہیں۔ ہمارے اندر اگر بدعنوانی ہے تو اس کو ختم کرنا ہے، بد انتظامی ہے تو اس کو ختم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا
جب وہ اپنے آپ کو نہ بدل لیں۔ اپنے آپ کو بدلنے سے مراد مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ اپنے اندر یہ بات طے کریں کہ ہمارے اندر جو خامیاں ہیں ہم اس کو دور کریں گے۔ لیکن اگر وہ اپنی خامیوں پر راضی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا نظام ایسے ہی چلنا چاہیے، جیسے ہمارے یہاں بسا اوقات لوگ سننے میں آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کرپشن ہے تب تو یہ زندگی کا حصہ ہے، ہمیں زندگی ایسی ہی چلانی ہے۔ جب تک ہمارے اندر یہ فکر موجود ہے کہ غلط کام ہماری زندگی کا حصہ بن چکے ہیں، ہم اس کو ایسے ہی لے کے چلیں گے، تو یاد رکھیں اس وقت تک اصلاح نہیں ہو سکتی کہ پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے ہم کیا کریں گے، سود سے خاتمے کے لیے ہمارے یہاں کیا کوشش ہوں گی، بدعنوانی اور کرپشن کے لیے کیا کوششیں ہوں گی۔ اور اس کو سب سے پہلے اپنی ذات سے شروع کرنا چاہیے، اپنا جائزہ لے کر کہ ہم کوشش کریں کہ اگر ہماری زندگی میں حرام کا پیسہ ہے تو ہم آہستہ آہستہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ کوئی آدمی اگر غلط طریقے سے کام کرتا ہے، کوئی بدعنوانی کرتا ہے، کوئی کرپشن کرتا ہے، کوئی بد انتظامی کر کے پیسے کماتا ہے، حرام کمانے کی کوشش کرتا ہے، تو ہمارے لیے یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہم بھی حرام کمانے لگیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ نبی آپ اعلان کر دیجئے لا یستوی الخبیث والطیب، کہ گندی چیز اور پاکیزہ چیز برابر نہیں ہو سکتی، خواہ اے لوگوں تمہیں گندی چیز کی کثرت اچھی لگنے لگے۔ یعنی جب معاشرے میں کوئی برائی عام ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ لوگ اس کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ تو کوئی بات نہیں ہے، تو ہمارے معاشرے کا حصہ ہے۔ لیکن جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے، تو ہمیں اپنے یہاں اس اصلاح کی طرف متوجہ ہونا پڑے گا، اپنے چھوٹوں کی تربیت کی طرف متوجہ ہوں، قومی سطح پر اس طرف متوجہ ہوں۔ جب تک ہم اس طرف نہیں جائیں گے، اپنے اندر سے ہم سود کا خاتمہ نہیں کریں گے، بدعنوانی کا خاتمہ نہیں کریں گے، بد انتظامی کا خاتمہ نہیں کریں گے، ہم اوپر نہیں آ سکتے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت جو عطا فرمائی ہے، ہمارے بڑوں نے یہ وعدہ کر کے اللہ سے یہ ملک حاصل کرنے کی کوششیں کی تھیں، اپنی جانیں گنوائی تھیں، ہجرت کی تھی، اپنے آپ قتل و غارت گری کا سامنا کیا تھا، سب نے مل کر جو یہ کام کیا تھا، اس لیے کیا تھا کہ اللہ ہمیں ایک سرزمین ملے تو ہم یہاں پر ایک ایسا نظام لانے کی کوشش کریں گے جو تیرے اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تجویز کردہ نظام ہے، لیکن آج تک ہم اس نظام کو کما حق نہیں لا سکے ہیں۔ بہت ساری چیزیں اچھی ہوئی ہیں، آئین کی سطح پر ہوئی ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات موجود ہیں، تمام ہمارے پاس ایسے ادارے بھی موجود ہیں، لیکن کما حق جیسا ہونا چاہیے وہ بات آج نہیں نظر آتی۔ اس مبارک دن کے موقع پر جس پر ہم آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، شکر بھی اللہ کا کرتے ہیں، اس عزم کا ہمارے یہاں اظہار ہونا چاہیے جو ہمارے یہاں معاشی خرابیاں ہیں، بد انتظامیاں ہیں، خامیاں ہیں، کرپشن ہے، ان چیزوں کو ہم ختم کرنے کی طرف بڑھیں گے، کوشش کریں گے۔ میری جو یہ گفتگو ہے، ہم ایسے مواقع پہ ایسی گفتگو کرتے ہیں اور لوگ سن کر یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو ایک لفاظی ہے، اس موقع پر ہر آدمی اس طرح کا بیان جاری کرتا ہے، تو یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ وہی الفاظ ہیں جو ہم ہر دفعہ دہرا رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ حکم دیا ہے کہ اے نبی آپ مومنین کو نصیحت کیا کیجئے، اس لیے کہ نصیحت فائدہ دیتی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے قرآن کریم میں جو ایک دوسرے کے ساتھ خیر کی باتوں کی تلقین کرتے ہیں، صبر کی باتوں کی تلقین کرتے ہیں، تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر۔ تو یہ تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر کے تحت اور نصیحت کے تحت ہم ایک دوسرے کو تلقین کریں بیٹھ کر کہ ہم میں چاہے خامیاں کتنی ہی کیوں نہ ہوں، اور ایک بات ہمیں 1000 دفعہ بھی دہرانی کیوں نہ پڑے، لیکن اگر اچھی بات ہے تو ہم ایک دوسرے کو تلقین کریں۔ اس طریقے سے ممکن ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چل سکیں، ہمارا ملک ایک فلاحی ریاست بن سکے، یہاں سے ظلم کا خاتمہ ہو سکے، یہاں سے بدعنوانی کا خاتمہ ہو سکے، یہاں معاشی جو ہمارے پاس معاشی عدم استحکام ہے وہ ختم ہو سکے، اور جس قسم کے ہمارے یہاں تفریق ہیں اور ہمارے یہاں ڈس بیلنسز ہیں وہ ختم ہو سکے اور ہم ایک اچھی ریاست بن سکیں۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کو قائم و دائم رکھے، ہمیں ایسے لوگ عطا فرمائے، ایسے حکمراں عطا فرمائے، ایسے عوام عطا فرمائے، اور ہر طبقے میں ہر جگہ پر ہمیں ایسے رہنما عطا فرمائے جو ہمارے ساتھ مخلص ہوں، اللہ کے ساتھ مخلص ہوں، اپنے نبی کے ساتھ مخلص ہوں، دیانتدار ہوں۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کو قائم و دائم رکھے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔